السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ القواعد الاساسیہ فی اصول الفقہ، صفحہ نمبر 20 ہے، الحقیقۃ والمجاز، حقیقت اور مجاز۔ فرماتے ہیں وَيَنْقَسِمُ الْكَلَامُ أَيْضًا إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ، اور کلام حقیقت اور مجاز کی طرف بھی تقسیم ہوتا ہے، اور نیز کلام حقیقت اور مجاز کی طرف تقسیم ہوتا ہے، یعنی کلام کی ایک اعتبار سے دو قسمیں ہیں، حقیقت اور مجاز۔ فالحقیقت ہی اللفظ المستعمل فیما وضع له ابتداء، تو حقیقت وہ لفظ ہے المستعمل جو مستعمل ہو، جو جسے استعمال کیا جائے، فیما اس معنی میں جسے وضع له، جسے وضع کیا جائے اس لفظ کے لیے، ابتدا میں لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا، جب لفظ اسی معنی میں استعمال کیا جائے تو یہ حقیقت ہے، اور اس لفظ کا وہ معنی حقیقی معنی ہے، اور جب اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا گیا تو کہا جائے گا یہ حقیقت ہے۔ ای ما بقیہ فی الاستعمال علی موضوعہ اللغوی الاول، ای یعنی ما بقیہ جو باقی ہو، فی الاستعمال استعمال میں، اعلی موضوعہ اللغوی الاولی اپنے پہلے لغوی موضوع پر، اپنے پہلے لغوی معنی پر جو استعمال میں باقی ہو تو وہ حقیقت ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے کہا، فی تعریفہا، حقیقت کی تعریف میں بعض لوگوں نے کہا، انہا مستعملہ فی مستلح علیہ، انہا کہ بے شک حقیقت ما وہ لفظ ہے، استعملہ جس سے استعمال کیا گیا ہو، فی مستلح علیہ فیما اس معنی میں، استلح علیہ جس پر اس لفظ کو اصطلاح قرار دیا گیا ہو۔ استلح میں ہوا ضمیر جو نائب فاعل ہے اس کا مرجع جو ہے ما ہے، کہ حقیقت وہ لفظ ہے جسے اس معنی میں استعمال کیا گیا ہو جس معنی پر اسے اصطلاح قرار دیا گیا ہو۔ کس کی طرف سے؟ من الجماعت المخاطبتی بکسر الطاء، جماعت مخاطبہ کی طرف سے، جو جماعت اس لفظ کو استعمال کر رہی ہے، جو گروپ اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے، اس گروہ نے اس لفظ کو جس معنی پر اصطلاح قرار دے دیا تو جب اس لفظ کو اس معنی پر بولیں گے تو وہ حقیقت ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ صلاۃ ہے، اس کو نماز کے اوپر جو ہے ارباب شرع نے جو ہے وہ اصطلاح قرار دے دیا، یعنی نماز کا اصطلاحی صلاۃ کا اصطلاحی معنی وہی خاص عبادت ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں، تو جب اس معنی پر نماز کو بولیں گے تو یہ حقیقت ہے، یہ اس دوسری تعریف کے مطابق۔ ای جماعت مخاطبہ سے کیا مراد ہے؟ ای الجماعت المخاطبتی بذالک اللفظ، اس لفظ کے ذریعے خطاب کرنے والی جماعت، اس لفظ کے ذریعے خطاب کرنے والی جماعت کی طرف سے اس لفظ کو جس معنی پر اصطلاح قرار دے دیا گیا، جب لفظ کو اس معنی پر بولا جائے تو یہ حقیقت ہے۔ بِأَنْ عَيَّنَتْهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ، بہی طور کے اس جماعت نے خاص اس لفظ کو بنفسی اور بنفسی ذالک اللفظ، خاص اس لفظ کو اس معنی پر متعین کیا ہو کہ یہ لفظ جو ہے اسی معنی پر ہے، تو جب اس لفظ کو اس معنی پر بولا جائے تو حقیقت ہے۔ وَإِن لَمْ يَبْقَ عَلَى مَوْضُوعِهِ اللُّغْوِيِّ، اگرچہ وہ لفظ اپنے لغوی موضوع پر باقی نہ ہو، كالصلاة المستعملة في لسان الشرع للهيئة المخصوصة، كالصلاة جیسے کہ نماز، جیسے کہ لفظ صلاۃ، المستعملتی جو استعمال کیا جاتا ہے، جسے استعمال کیا جائے، فی لسان الشرعی شریعت کی زبان میں، للہیئۃ المخصوصتی مخصوص حیات پر، مخصوص ایک حیات ہے، ایک مخصوص کیفیت ہے عبادت کی، اس پر جو ہے لفظ صلاۃ بولا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، تو جب بھی صلاۃ کو اس خاص عبادت پر بولا جائے تو یہ حقیقت ہے۔ کالصلاۃ المستعملۃ فی لسان الشرعی للہیئۃ المخصوصۃ، جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے جو شریعت کی زبان میں ایک خاص حیات کے لیے جو ہے مستعمل ہے۔ فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي، فإن لفظ الصلاۃ لم يبقى، اس لیے کہ نماز کا جو لفظ ہے یہ باقی نہ رہا، على موضوعه اللغوي اپنے موضوع لغوی پر، اور موضوع لغوی کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے نماز کا؟ وہو الدعاء بخیر، اور وہ دعائے خیر ہے۔ لفظ صلاۃ کو لغت میں جو بنایا گیا
ابتدا میں تو وہ دعائے خیر کے معنی کے لیے بنایا گیا، لیکن جب شریعت کی زبان میں اسے ایک مخصوص عبادت پر اصطلاح قرار دے دیا گیا، تو اب جب اس لفظ کو اس مخصوص عبادت پر استعمال کیا جائے گا تو یہ حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں وَالدَّابَّةِ، یہ کس صلاتی پہ عطف ہے اس لیے مجرور ہے، وَالدَّابَّةِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الْعُرْفِ لِذَاتِ الْأَرْبَعِ، اور لفظ دابہ جسے وضع کیا گیا ہے عرف میں لذات الاربعی، چار پیر والوں کے لیے، کل حماری جیسے کہ گدھا۔ عرف ناس میں، لوگوں کے عرف میں لفظ دابہ کو چار پیر والے کے لیے وضع کیا گیا، جیسے کہ گدھا وغیرہ، گدھا، گائل، بیل، بھینس وغیرہ، چار پیر، چوپایا جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، چوپائے کے لیے لفظ دابہ کو وضع کیا گیا۔ تو یہ بھی حقیقت ہے، کیونکہ عرف میں لوگوں نے جو ہے، جو مخاطب کرنے والے ہیں، جو مخاطب ہیں، جو لوگ ہیں، انہوں نے اس لفظ کو جو ہے چار پیر والے پر اصطلاح قرار دیا۔ تو یہ جب بھی لفظ دابہ بولیں گے اور چوپایا مراد لیں گے تو یہ حقیقت ہے، اس دوسری حقیقت کی دوسری تعریف کے مطابق۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَى مَوْضُوعِهِ اللُّغْوِيِّ، اس لیے کہ لفظ دابہ اپنے لغوی معنی پر باقی نہ رہا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ، اور لغوی معنی کیا ہے؟ کل ما، ہر وہ جانور ہے جو یدب علی الارض، زمین پر رینگے، زمین پر رینگنے والے ہر جانور کو جو ہے دابتن کہا گیا۔ یہ اصل وضع میں یہی معنی تھا، لیکن جماعت مخاطبہ نے اس لفظ کو چوپائے کے لیے جو ہے اصطلاح قرار دیا۔ تو جب بھی دابہ بول کے چوپایا مراد لیں گے حقیقت ہے، حقیقت کی دوسری تعریف کے مطابق۔ پہلی تعریف کے مطابق تو یہ مجاز ہے، اب دوسری تعریف کے مطابق جو حقیقت کی تعریف کی گئی ہے، تو حقیقت کی جو ہے وہ چند قسمیں نکلتی ہیں۔ فرماتے ہیں الحقیقت تنقسم باعتبار الواضع الی ثلاثۃ اقسام، اور حقیقت منقسم ہوتی ہے بے اعتبار الواضع، واضح کے اعتبار سے، یعنی وہی جماعت مخاطبہ کے اعتبار سے حقیقت منقسم ہوتی ہے الی ثلاثۃ اقسام، تین قسموں کی طرف۔ یہ جو حقیقت کی تقسیم ہے یہ دوسری تعریف کے مطابق ہے، یعنی جماعت مخاطبہ نے جس لفظ کو جس معنی پر اصطلاح قرار دیا، جب اس لفظ کو اس معنی پر بولا جائے تو وہ حقیقت ہے، اگرچہ اس کا جو ہے لغوی معنی جو ہے، معنی موضوع لہو جو ہے اصل لغت میں، وہ اس پر اس کا استعمال باقی نہ ہو۔ تو اس دوسری تعریف کے مطابق حقیقت کی تین قسمیں ہیں۔ الاول الحقیقت الشرعیۃ، حقیقت کی پہلی قسم ہے حقیقت شرعیہ، وہی ما وضعها الشارع، اور حقیقت شرعیہ وہ حقیقت ہے وضعها الشارع، جسے شارع نے وضع کیا ہو، جسے شریعت کی طرف سے وضع کیا گیا ہو۔ کالصلاۃ للعبادۃ المخصوصۃ، جیسے کہ نماز، جیسے کہ لفظ صلاۃ مخصوص عبادت کے لیے۔ تو جب بھی لفظ صلاۃ کو مخصوص عبادت پر یعنی نماز پر بولا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ حقیقت ہے، یعنی لفظ صلاۃ اس عبادت کے معنی میں حقیقت ہے۔ الثانی، حقیقت کی دوسری قسم ہے الحقیقت اللغویۃ، حقیقت لغویہ، وہی ما وضعها واضع اللغۃ، اور حقیقت لغویہ وہ ہے جسے واضح لغت نے، لغت کے بنانے والے نے وضع کیا ہو۔ کل اسدی للحیوان المفترسی، جیسے کہ لفظ اسد حیوان مفترس کے لیے، یعنی جنگل کا مشہور جو درندہ ہے جسے ہم شیر کہتے ہیں، اسے حیوان مفترس بھی کہتے ہیں۔ تو حیوان مفترس کے لیے لفظ اسد کی وضع جو کی ہے تو وہ ارباب لغت نے کی ہے، تو لفظ اسد کو اہل لغت نے شیر کے معنی میں وضع کیا۔ تو اب کہا جائے گا کہ جب بھی لفظ اسد کو شیر کے معنی پر بولا جائے گا تو یہ حقیقت لغویہ کے قبیل سے ہے۔ الثالث، تیسری قسم ہے حقیقت کی الحقیقت العرفیۃ، حقیقت عرفیہ۔ حقیقت عرفیہ کی تعریف ہے وہی ما وضعها اہل العرف، حقیقت عرفیہ وہ حقیقت ہے جسے اہل عرف نے وضع کیا، عوام نے، لوگوں نے وضع کیا۔ کالدابۃ، جیسے کہ دابہ لذات الاربعی، چار پیر والوں کے لیے، چار پیر والے جانور کے لیے لفظ دابہ۔ تو لفظ دابہ کو اہل عرف نے چوپائے کے لیے جو ہے اصطلاح قرار دیا، تو جب بھی لفظ دابہ کو چوپائے کے لیے بولیں گے تو کہا جائے گا یہ حقیقت ہے، یعنی حقیقت عرفیہ ہے۔ اچھا، یہ جو یہاں حقیقت عرفیہ کی جو تعریف کی ہے یہ عرف عام ہے،
حقیقت عرفیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک عرف عام، دوسرا حقیقت عرفیہ عامہ، ایک حقیقت عرفیہ عامہ، دوسرا حقیقت عرفیہ خاصہ۔ یہاں جو تعریف اور مثال ہے یہ حقیقت عرفیہ عامہ کی ہے۔ حقیقت عرفیہ خاصہ یعنی کسی خاص لوگوں میں کسی خاص مخصوص جماعت نے کسی لفظ کو کسی معنی پر اصطلاح قرار دیا تو وہ حقیقت عرفیہ خاصہ ہے۔ جیسے نحویوں کی جماعت نے لفظ رفع کو ایک خاص معنی کے لیے استعمال کیا، لفظ فاعل کو ایک خاص معنی کے لیے جو ہے وہ اصطلاح قرار دیا، تو کہا جائے گا کہ یہ نحوی اصطلاحات ہے نا، یہ جب اپنے اصطلاحی معنی پر بولے جائیں گے تو کہا جائے گا یہ حقیقت عرفیہ خاصہ کے قبیل سے ہے۔ آئیے صفحہ نمبر 21 پر، المجاز هو اللفظ الذي تعدي به في الاستعمال۔ مجاز وہ لفظ ہے جس سے تجاوز کیا جائے، تعدی به جس سے تجاوز کیا جائے، فی الاستعمال استعمال میں، یعنی استعمال میں اس لفظ کو کہیں اور منتقل کیا جائے۔ تعدی به کا مطلب ہے جسے استعمال میں اس کے معنی اصلی سے ہٹایا جائے، وَنُقِلَ عَنْ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ، اور اسے اس کے معنی موضوع لہو سے منتقل کیا جائے۔ معنی موضوع لہو یعنی یہاں لغوی معنی موضوع لہو مراد ہے، وَنُقِلَ عَنْ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ اللُّغْوِيِّ، اور اسے اس کے لغوی معنی موضوع لہو سے منتقل کیا جائے، إِلَى مَعْنًا ثَانٍ کسی دوسرے معنی کی طرف، مجازین کسی دوسرے مجازی معنی کی طرف۔ اب یہ دوسرے معنی کی طرف جو منتقل کیا گیا پہلے معنی کی طرف سے، تو یوں ہی کسی بھی معنی کی طرف منتقل کیا جائے نہیں، اس دوسرے معنی کا پہلے معنی سے کچھ تعلق ہونا چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں لِعِلَاقَةٍ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان کسی تعلق کی وجہ سے، یعنی معنی موضوع لہو اور دوسرے معنی کے درمیان کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے، کوئی اشتراک ہے، اس کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ لفظ اسد کو جب بہادر انسان کے لیے بولا گیا تو لفظ اسد بہادر انسان کے معنی میں مجاز ہے۔ اب تعلق کیا ہے؟ جنگلی درندے جس کو ہم اسد کہتے ہیں اور بہادر انسان کے درمیان تعلق کیا ہے؟ بہادری کا تعلق ہے، قدر مشترک دونوں میں بہادری ہے، شیر میں بھی اور انسان یہ جو بہادر مرد ہے اس میں بھی، تو اس تعلق کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ لفظ اسد کو جو ہے مجازی معنی میں یعنی بہادر مرد کے معنی میں استعمال کیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ المجاز هو اللفظ الذي تعدي به في الاستعمال، مجاز وہ لفظ ہے کہ استعمال میں جس سے تجاوز کیا گیا ہو، جس کو ہٹایا گیا ہو۔ وَنُقِلَ عَنْ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ اللُّغْوِيِّ، اور اسے اس کے لغوی معنی موضوع لہو سے منتقل کیا گیا ہو، إِلَى مَعْنًا ثَانٍ مَجَازِيٍّ دوسرے مجازی معنی کی طرف، لِعِلَاقَةٍ بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان کسی تعلق کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ مجازین کا لفظ جو استعمال کیا مجاز کی تعریف میں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مجازی جو ہے اس میں منسوب ہے، مجاز کی طرف منسوب ہے، تو مجازی کو سمجھنے کے لیے مجاز کو سمجھنا ہوگا، مجاز کو سمجھنے کے لیے اس کی تعریف کو سمجھنا ہوگا، اور مجاز کی تعریف کو سمجھنے کے لیے لفظ مجازی جو تعریف میں دیا گیا ہے اس کو سمجھنا ہوگا، پھر تو اس طریقے سے دور اور تسلسل لازم آئے گا۔ تو تعریف میں لفظ مجازی کا لانا یہاں مصنف کا یہ درست نہیں ہے، اگر اس کو نہ لائیں تب بھی تعریف مکمل ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہتی، مگر شاید مزید وضاحت کے لیے مجازی لایا انہوں نے، مگر یہ اس کو نہیں لاتے تو بہتر ہوتا۔ فرماتے ہیں مجاز وہ لفظ ہے جس سے تجاوز کیا گیا ہو استعمال میں اور اسے اس کے لغوی معنی موضوع لہو سے کسی دوسرے مجازی معنی کی طرف منتقل کیا گیا ہو، لِعِلَاقَةٍ بَيْنَهُمَا ان دونوں معنی میں کسی تعلق کے ہونے کی وجہ سے۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ اور اگر تو چاہے تو کہے مجاز کی تعریف میں، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة او عرفا او شرعا بوضع ثان، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، مجاز وہ لفظ ہے جو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہو، وضع له کہ جس معنی کے لیے اسے وضع کیا گیا ہو، لغتاً لغت میں، او عرفاً یا عرف میں، او شرعاً یا شریعت میں، بوضع ثان وضع ثانی کے طور پہ، وضع اول کے طور پہ تو وہ حقیقت ہو جائے گا، وضع ثانی کے طور پہ مجاز وہ لفظ ہے جسے وضع ثانی کے طور پہ لغت میں یا عرف میں یا شرع میں کسی معنی میں کسی
معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہو۔ مجاز وہ لفظ ہے جسے لغت میں یا عرف میں یا شرع میں کسی معنی موضوع لہو پر استعمال کیا گیا ہو وضع ثانی کے طور پہ۔ یہ مجاز کی جو ہے دوسرے الفاظ کے اعتبار دوسری تعریف ہے۔ اب آئیے اقسام المجاز، مجاز کی قسمیں۔ والمجاز یکون بالنقص والزیادۃ والنقل والاستعارۃ، اور مجاز ہوتا ہے نقص کے ذریعے اور زیادتی کے ذریعے، زیادت کے ذریعے اور نقل کے ذریعے یعنی منتقل کرنے کے ذریعے، والاستعارۃ اور استعارہ کے ذریعے۔ تو مجاز کی چار قسمیں ہو گئی، مجاز بالنقص، مجاز بالزیادہ، مجاز بالنقل اور مجاز بالاستعارہ۔ یعنی لفظ میں کبھی کمی ہوگی، لفظ جو ہے کوئی لفظ کم ہوگا مگر معنی میں وہ لفظ، اس لفظ کا معنی جو ہے وہ انکلوڈ ہوگا۔ کبھی لفظ زیادہ ہوگا مگر ترجمے میں اس زیادہ لفظ کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہوگا۔ کبھی لفظ کو جو ہے کسی اور معنی کی طرف منتقل کر کے مراد لیا گیا ہوگا، اور کبھی جو ہے کسی دوسرے لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہوگا تشبیہ کی وجہ سے۔ تو یہ چار صورتیں ہیں مجاز کی، مجاز بالنقص، مجاز بالزیادت، مجاز بالنقل اور مجاز بالاستعارہ۔ ای ان المجاز اما ان یکون بسبب نقص لفظ العبارت، یعنی اب حرف تفسیر آئی اس کے ذریعے، ان المجاز کہ بے شک مجاز، اما ان یکون بسبب نقص لفظ العبارت، یا تو وہ عبارت کے لفظ کی کمی کے سبب ہوگا، لادائی ذلک المعنی، اس معنی کو ادا کرنے کے لیے جو عبارت ہے اس عبارت کے لفظ کی کمی کے سبب ہوگا، او بسبب زیادتی لفظ علی العبارتی، یا عبارت پر کسی لفظ کی زیادتی کے سبب ہوگا، او بسبب نقل اللفظ عن معناه الاصلی الی معنی آخر لمناسبت بینہما، یا اس کے معنی یا لفظ کو اس کے معنی اصلی سے کسی دوسرے معنی کی طرف منتقل کرنے کے سبب ہوگا، لمناسبت بینہما، ان دونوں معنی کے درمیان کسی مناسبت کی وجہ سے، تو یہ مجاز بن نقل ہے۔ او بسبب استعارۃ، یا کسی استعارہ کے سبب ہوگا، والاستعارۃ مجاز، اور استعارہ بھی مجاز ہی ہے، علاقتہ المشابہۃ، اس کا تعلق مشابہت ہے، یعنی دو معنی میں آپس میں مشابہت ہو تو ایک لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تو اس کے مشابہ معنی میں جب اسے بولا جائے تو یہ مجاز، اس مجاز کو استعارہ کہتے ہیں۔ فإن كانت العلاقة فإن كانت العلاقة غیر المشابہۃ، پھر اگر علاقہ یعنی تعلق دونوں معنی میں یہ غیر مشابہت ہو، مشابہت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، سمیا مجازا مرسلا، تو اسے مجاز مرسل کہا جائے گا۔ مثال المجاز بالنقص، مجاز بالنقص کی مثال، اما المجاز بالنقص، مجاز رہا مجاز بالنقص، فہوا کا نقصی کلمتی اہل من قولہ تعالی واسأل القریۃ، اور رہا مجاز بالنقص تو وہ اللہ تعالیٰ کے قول واسأل القریہ سے کلمہ اہل کی کمی کی طرح ہے۔ یہاں پہ ہے واسأل القریہ، گاؤں سے پوچھ، دراصل مراد ہے واسأل اہل القریہ، گاؤں والوں سے پوچھ، تو اہل کو حذف کیا گیا مگر واسأل القریہ سے واسأل اہل القریہ مراد ہے۔ واسأل القریہ کا حقیقی معنی کیا ہے؟ گاؤں سے پوچھ، لیکن مراد کیا ہے؟ واسأل اہل القریہ، گاؤں والوں سے پوچھ۔ تو واسأل قریہ یہاں مجازی معنی پر ہے، حقیقت پر نہیں ہے، یعنی قریہ سے مراد اہل قریہ ہے، تو ایک لفظ کم کر دیے اور مجازی معنی پیدا ہو گیا۔ فإن المراد واسأل اہل القریۃ، اس لیے کہ مراد واسأل اہل القریۃ ہے، یعنی گاؤں والوں سے پوچھ۔ ولیس المراد القریۃ نفسہا، اور نفس قریہ مراد نہیں ہے، یعنی گاؤں سے پوچھ وہ مراد نہیں ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے آئے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شرعی ہلا کر کے حضرت بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، تو یہ آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام ساری کہانی سنانے لگے، اپنی بے گناہی کے بارے میں بتانے لگے، تو کہا کہ اس بستی والوں سے بھی پوچھیے جہاں ہم ٹھہرے تھے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، تو وہی انہوں نے کہا واسأل القریہ، اور آپ قریہ سے پوچھیے، یعنی اہل قریہ سے پوچھیے۔ تو یہاں جو ہے مجازن جو ہے قریہ کو اہل قریہ کے معنی میں مراد لیا گیا۔ وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ نَقْصًا،
اور یہ حقیقت میں نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ مطلب یہاں پہ مجاز بن نقص بولنا یہ اصطلاح کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے کلام میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ لأن القرآن ہوا کلام اللہ، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، الکامل التام، کامل مکمل، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کامل مکمل کلام ہے، الذی لا زیادۃ فیہ ولا نقصان، جس میں نہ کوئی زیادتی ہے نہ نقصان ہے۔ تو مجاز بن نقصان یا مجاز بن نقص کہنا جو ہے یہ اصطلاح کے اعتبار سے، حقیقت میں یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو مجاز جو ہوتا ہے یہ کلام کا حسن ہوتا ہے، یہ کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ کمال ہوتا ہے۔ اگرچہ اصطلاح کے اعتبار سے مجاز کی ایک قسم کو مجاز بن نقص کہہ دیا گیا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ تو قرآن میں کوئی کمی نہیں، نہ کوئی زیادتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہاں پر مجاز بن زیادت یا مجاز بن نقص وہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے، ورنہ حقیقت میں مجاز جو ہے یہ کلام کا حسن اور اس کا کمال ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، نقص نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں فلا یصح ان یوصف شیء منہ ولو حرفا واحدا بالنقص او الزیادتی، لہذا یہ صحیح نہیں کہ قرآن کے کسی بھی چیز کو اگرچہ ایک حرف ہو نقص یا زیادتی سے موصوف کیا جائے۔ وَإِنَّمَا هُوَ تَعْبِيرُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْبَلَاغِيِّينَ وَالْأُصُولِيِّينَ، اور وہ تو یعنی مجاز بن نقص میں جو نقص کہا گیا وہ تو اہل لغت اور بلاغیوں اور اصولیوں کی تعبیر ہے، ان کی اصطلاح ہے۔ فَكَلِمَةُ نَقْصٍ لَيْسَتْ هُنَا بِالْمَعْنَى الظَّاهِرِ مِنْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، تو کلمت نقص، مجاز بن نقص میں کلمت نقص جو ہے یعنی کمی، یہاں پر جو ہے لیست ہونا، یہاں نہیں ہے، بالمعنی الظاہری منہا، اس سے ظاہری ہونے والے معنی میں، عند الاطلاق، اطلاق کے وقت جب مطلقاً نقص بولے تو اس سے جو معنی ظاہر ہوتا ہے اس معنی میں جو ہے یہاں پر کلمہ نقص نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ هُنَا بِمَعْنَى عَدَمِ وُجُودِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، اور یہاں پر جو ہے یہ لفظ اس کلمے کے موجود نہ ہونے کے معنی میں ہے، یعنی اہل کے موجود نہ ہونے کے معنی میں ہے، یہاں کوئی کمی نہیں ہے، یہاں اس اہل کا نہ ہونا ہی اس کا حسن ہے۔ وہی اہل، اور یہ اہل ہے، من قولہ جل ذکرہ واسأل القریہ، اللہ جل ذکرہ، اللہ اس کا ذکر بلند ہو، اس کے قول واسأل القریہ سے جو اہل جو ہے اس کا عدم وجود یہاں مراد ہے، ورنہ کوئی کمی نہیں ہے۔ وہو المعبر عنہ عند اللغویین والاصولیین بالنقص، اور یہی جو ہے اصولیوں اور لغویوں کے نزدیک جو ہے نقص کے ذریعے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فتدبر، تو غور کر۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن میں تو کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، تو مجاز بن نقص اور مجاز بن زیادت کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ تو اس کا وہ جواب دیے کہ یہ صرف ایک اصطلاح ہے، اس کا جو اطلاق کے وقت ظاہری معنی ہے نقص اور زیادت کا، وہ مراد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ مثال المجاز بالزیادت قولہ تعالی لیس کمثلہ شیء، اور مجاز بالزیادت کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول لیس کمثلہ شیء ہے، فالکاف فیہ مثلہ زیادت، تو کمثلہ میں جو کاف ہے وہ زیادہ ہے، والمقصود لیس مثلہ شیء، اور مقصود ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں، یعنی کاف جو تشبیہ کے لیے ہے اس کا ترجمہ کریں گے تو معنی ہوگا اس کے مثل کی طرح کچھ نہیں، حالانکہ مقصود کیا ہے، اس کا مثل کوئی نہیں، تو یہاں پر لا محالہ کاف کو جو ہے زائد ماننا پڑے گا۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْكَافُ زَائِدَةً لَكَانَ الْمَعْنَى، اور اگر کاف جو ہے وہ زائد نہ ہو تو معنی ہوگا کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ وَمَفْهُومُ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ نَفْيُ مِثْلِ الْمِثْلِ فقط، اور اس معنی کا مفہوم جو ہے وہ مثل ہی کی صرف نفی ہوگا۔ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ الْمِثْلِ، اور اس پر جو ہے مثل کا ثبوت لازم آئے گا۔ وَهَذَا مُحَالٌ، اور یہ محال ہے کیونکہ اللہ کا مثل محال ہے۔ لیکن یزول الاشکال، لیکن اشکال زائل ہوتا ہے بقولنا، ہمارے اس قول سے، ان الکاف زائدۃ علی طریق المجاز بالزیادتی، کہ بے شک کمثلہ میں جو کاف ہے وہ مجاز بالزیادت کے طریقے پر زائد ہے۔ علی ان المسألۃ فیہا کلام آخر، اس مسئلے میں دوسرا کلام بھی ہے۔ مطلب بعض علماء نے کہا لیسا کا مثلی میں مثل سے مراد صفت ہے، یعنی لیسا کا صفتی ہی شیء، اس کی صفت کی طرح کچھ نہیں ہے، اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ تو علماء نے اس کی دوسری تشریحات بھی کی ہیں، تو اس طرف انہوں نے اشارہ کیا یہ کر اعلی ان المسألۃ فیہا کلام آخر۔ پھر فرماتے ہیں وعلم ان کلمۃ زائدہ
لا تلیقو بالکمال القرآنی المحکم الذی لا زیادۃ فیہ ولا نقصان، اور جان کے لفظ زائدہ جو ہے یہ کمال قرآنی، محکم کمال قرآنی کے لائق نہیں، الذی لا زیادۃ فیہ ولا نقصان، جس میں نہ کوئی زیادتی ہے نہ نقصان ہے۔ تو قرآن کے کسی لفظ کو زیادہ کہنا یہ جو ہے اس کی شان نہیں ہے قرآن کی کہ اس طرح کہا جائے۔ ولیکن ھذا جاری علی تعبیر اہل اللغت، لیکن یہ اہل لغت کی تعبیر پر جاری ہے، اہل لغت کی اصطلاح پر جاری ہے، ظاہری معنی نہیں ہے مراد۔ وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقُونَ، رہے علماء محققین، فَإِنَّهُمْ يُعَبِّرُونَ عَنْ ذَلِكَ، تو وہ لوگ جو ہے اس کی تعبیر کرتے ہیں، عن ذالکہ میں ذالکہ سے مراد مجاز بھی زیادت ہے، اس کی تعبیر کرتے ہیں بقولہم صلۃً، اپنے قول صلہ سے، یعنی زیادت نہیں بولتے صلہ بولتے ہیں، یعنی مجاز بھی صلہ، بدلا من قولہم زیادتاً، اپنے قول زیادت کے بدلے میں وہ صلہ جو ہے اس سے تعبیر کرتے ہیں اس کی۔ مثال المجاز بالنقل، مجاز بالنقل کی مثال، تو یہاں پر حاصل کلام یہ کہ مجاز بالنقص جو ہے وہ کمی کے معنی میں نہیں ہے جو عیب ہے، اور مجاز بھی زیادت جو ہے وہ غیر ضروری زیادتی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ اصطلاحی معنی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ محلی وغیرہ نے جب اس کی تعریفیں کی تو اس طرح کی وضاحت نہیں کی۔ آج اس زمانے میں اس طرح کی وضاحتیں کرنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ قرآن پر اعتراض کرنے والوں کا زور بڑھ گیا ہے۔ تیسری قسم تھی مجاز بالنقل، لفظ کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل کرنے کے ذریعے جو مجاز کا استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں مثال المجاز بالنقل، مجاز بالنقل کی مثال، ومثال المجاز بالنقل قوله تعالی او جاء احد منکم من الغائط، اور مجاز بالنقل کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا قول او جاء احد منکم من الغائط، فلفظ الغائط منقول من معنى الحقیقی، تو لفظ غائط اپنے حقیقی معنی سے منقول ہے، منتقل کیا ہوا ہے۔ حقیقی معنی اس کا کیا تھا؟ اصل وضع میں ابتدا میں واضح لغت نے لفظ غائط کو کس معنی کے لیے بنایا تھا؟ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الْأَرْضِ، اور معنی حقیقی کیا ہے؟ زمین کا مکان مطمئن، وہ مکان جو اطمینان، وہ جگہ جو اطمینان والی ہو، جہاں رفع حاجت کرنے والا لوگوں کی نظروں سے چھپ کے جاتا ہے، تو زمین کی اطمینان والی جگہ، اس کو اصل میں غائط کہتے ہیں۔ تو لفظ غائط کو جو ہے اپنے معنی حقیقی، اور معنی حقیقی کیا ہے؟ زمین کی اطمینان والی جگہ، اس سے جو ہے منتقل کیا گیا الی فضلۃ الانسان، انسان کے پاخانے کی طرف، لأن الذی یقضی الحاجۃ یقصد ذلک المکان، اس لیے کہ جو قضاء حاجت کرتا ہے وہ اس مکان کا، اس جگہ کا قصد کرتا ہے۔ فسمیت الفضلۃ الخارجۃ من الانسان باسم المکان الذی لازم ذلک، تو انسان سے خارج ہونے والے فضلہ کو اس مکان کا نام دیا گیا جو اس فضلے کو لازم ہے۔ تو یہ پاخانے کو غائط کہنا یہ مجاز ہے اور مجاز بالنقل ہے۔ مثال المجاز بالاستعارتی، مجاز بالاستعارہ کی مثال، اما المجاز بالاستعارتی، رہا مجاز بالاستعارہ، فکقولہ تعالی یرید، من قولہ تعالی جدارا یرید ان ینقض، تو اللہ تعالیٰ کے قول جدارا یرید ان ینقض سے اللہ کے قول یریدو کی طرح ہیں، مجاز بالاستعارہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک گاؤں میں گئے تو گاؤں والوں نے جو ہے ان کی ضیافت نہیں کی، ان کی قدر نہ کی، ان کا احترام نہ کیا، تو جب یہ نکلنے لگے فوجدا جدارا یرید ان ینقض، اللہ نے فرمایا تو ان دونوں نے ایک دیوار پائی، جدارن یرید جو چاہتی ہے ان ینقض کہ وہ ٹوٹے، ایک دیوار پائی جو گرنا چاہتی ہے، ٹوٹنا چاہتی ہے، تو اللہ نے دیوار کے گرنے کی طرف جھکنے کو اس کے ارادے سے تعبیر کیا، حالانکہ دیوار تو جماد ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، ارادہ تو عقل مند کا ہوتا ہے، تو اللہ نے مجازن دیوار کے جھکنے کو، گرنے کی طرف جھکنے کو ارادے سے تعبیر کیا، یہ مجاز ہے، تو یہ مجاز بالاستعارہ ہے۔ اما المجاز بالاستعارتی فکقولہ تعالی یرید، رہا مجاز بالاستعارہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے قول یریدو کی طرح ہے، من قولہ تعالی جدارا یرید ان ینقض، اللہ تعالیٰ کے قول جدارا یرید ان ینقض سے، ای یسقط جدارا یرید ان ینقض ای یسقط،
کہ وہ دیوار جو گرنا چاہتی ہے کہ وہ گرے، لأنہ مائل، اس لیے کہ وہ جھکنے والی ہے، فالارادۃ الحقیقیۃ غیر مرادۃ، تو حقیقی ارادہ مراد نہیں ہے، اذ لا ارادۃ لجماد، اذ لا ارادۃ لجماد، اس لیے کہ جماد کے لیے کوئی ارادہ نہیں، دیوار جماد ہے۔ اگلے صفحہ پر 24 پر، فوجب الصرف للمجاز، تو مجاز کی طرف پھیرنا واجب ہوا، یعنی یریدو سے مراد جو ہے میلان الی السقوط ہے، وہوا میل الجدار الی السقوط، اور مجازی معنی کیا ہے؟ دیوار کا گرنے کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔ وہذا یسمى مجازا بالاستعارۃ، اور یہ مجاز بالاستعارہ کہلاتا ہے۔ فیقولون فیہ، تو اس میں کہتے ہیں، اور شبہ میل الجدار الی السقوط بارادۃ السقوط، اللہ تعالیٰ نے دیوار کے گرنے کی طرف جھکنے کو گرنے کے ارادے سے تشبیہ دی، وعبر عن ذلک بالارادۃ التی ہی من شان الانسان، اور اس کی تعبیر ارادے سے کی جو انسان کی شان سے ہے، ثم اضافها للجدار، پھر ارادے کو دیوار کی طرف مضاف کیا، یعنی منسوب کیا، نسبت دی۔ وعبر عن ذلك بقوله يريد ان ينقض استعارة لهذا اللفظ للجدار، اور اس کی تعبیر اپنے قول یرید ان ينقض سے کی اس لفظ کو دیوار کے لیے استعارہ کے طور پہ۔ فهذا هو المجاز بالاستعارة، تو یہ مجاز بالاستعارہ ہے، وهو مفصل فی کتب البلاغة والاصول، اور وہ بلاغت اور اصول کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔